وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے دین کے علاوہ کوئی اور دین قبول کیا اسلام کے بغیر، فلن يقبل منہ۔ آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے، یہودیوں نے اچھے کاغذ پر قرآن کریم کے عمدہ کتابوں سے قرآن پاک لکھوایا اور تحریفات کی۔ اس زمانے میں 20-21 غلطی اخبارات میں شائع ہوئی اور وہ قرآن انہوں نے مغربی ممالک میں لوگوں کو مفت دیے یا کم قیمت پر۔ الحمدللہ پاکستان، افغانستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ حقیقت ہے اسلام کے گہوارے، اور یہ سب برکات ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اور اکابر علماء دیوبند۔ ان علاقوں میں اسلام بڑا مضبوط ہے۔ امیر شکیب ارسلان جو اس دور کا مشہور مورخ تھا، اس کی کتاب ہے الحاضر العالم الاسلامی، اندر پڑھی، غالباً دوسری جلد، صفحہ 200 کے لگ بھگ ہوگا، بڑا عرصہ ہوا دیکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے نا، یہ آخر تک اسلام پر رہیں گے، دنیا کے اور اطراف میں اسلام رہے یا نہ رہے، یہ مسلمان رہیں گے۔ یہ بڑے پکے لوگ، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش وغیرہ، یہ لوگ بڑے پختہ ذہن ہیں اور برکات ناقابل۔ مغربی ممالک میں بالکل سطحی ہے، وہ حلال حرام کی تمیز بھی نہیں جانتے۔ تو خیر انہوں نے قرآن پاک کے نسخے وہاں بھیجے۔ اس آیت میں یہ تحریف کی، اب دیکھیے میں پڑھتا ہوں، وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کیا پڑھا میں نے؟ وَمَن يَبْتَغِ، گہرا کا لفظ چھوڑ دیا، اب معنی بدل گیا، وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس قسم کی اغلاط ہے۔ صدر ناصر بڑی غلطیاں بھی تھیں، معصوم نہ تھا۔ ضیاء الحق میں بھی بڑی خوبیاں تھیں، جہاد افغانستان میں اس نے بڑا حصہ لیا ہے، لا شک کا، اتنا اور کوئی نہ لے سکتا۔ غلطی اپنے مقام پر، اللہ درگزر فرمائے۔ صدر ناصر حافظ قرآن مصر کا، اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑی غلطی ہے، تو 3 کام اس نے کیے ناصر۔ ایک یہ کام کیا کہ قرآن پاک کے صحیح نسخے طبع کروا کے لاکھوں کی تعداد میں اصلی وہاں پہنچا۔ دوسرا، وہاں مصر میں ایک مستقل ریڈیو اسٹیشن قائم کیا جس سے اب تک قرآن پاک 24 گھنٹے میں نشر، تاکہ اصلی قرآن کو لوگ اپنے کاموں سے۔ تیسرا یہ کہ علماء اور قراء کے وفود ان علاقوں میں بھیجے کہ لوگوں کو کہو کہ یہ نسخے چھوڑ دو، ان میں غلطیاں ہیں، تحریف ہے، اصل۔ یہ بڑی خبیث قوم ہے، اللہ بچائے۔ کیف یاد اللہ، اللہ کیسے ہدایت دے اس قوم کو، کفروا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد۔ پہلے جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، پہلے کہتے تھے نبی آخر الزمان آئیں گے، پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ کے وسیلے سے دعائیں بھی کرتے ہیں، یستفتحون علی الذین کفروا وشہدوا ان الرسول حق، یہ حق ہے، واضح دلیلیں بھی آئی، پھر بھی نہ مانا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ لوگ ہیں، ان کے بدلہ یہ ہے کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، فرشتے والناس ہمیشہ لعنت کریں گے، عذاب کی تخفیف نہ ہوگی بلا ان کو۔ ہاں مگر جو توبہ کر لے، اس کے بعد اصلاح کر لے، اللہ غفور ہے۔ آگے بات سمجھیں۔ اس بات سے پہلے یہ ایک رکا ہے، میں رکوں کا تو قائل نہیں ہوں، ویسے تو میں قدر کرتا ہوں
یہ اس سلسلے کا رکا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رکے اس لیے نہیں رہتا کہ وقت بہت ہے، ابھی تو پارا نہیں ہوا آج، تو آج کل ہو سکتے کہ آپ کو 1 بجے تک بٹھانا پڑے، تو 5-6 گھنٹے مسلسل بیٹھنا پھر رکوں کا جواب دینا یہ بس کی بات ہے۔ میں ہر سال یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر رکے دینے ہیں تو پھر میرے ساتھ یہ سودا کر لیں کہ 1 پاؤ سے زیادہ نہیں ہوگا روزانہ، 50 کے قریب رکوں کا جواب انشاءاللہ میں دوں گا، جو آئے دوں گا، نہ کہہ دوں گا بھائی معنا من المتکلفین، اس کا جواب مجھے نہیں آتا، قریب بات ہے۔ لیکن اتنے گھنٹے بھی ہوں پھر اس میں رکے بھی ہوں، کوئی نہیں، یہ رکا اور مد کا ہے۔ یہ کوئی صاحب فرماتے ہیں عرض یہ ہے کہ اگر طالب علموں کو داخلہ نمبر کے مطابق بٹھایا جائے تو بہتر ہوگا، اس طرح ساتھی بہت پریشان ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے۔ دیکھیے میں اپیل کروں گا کہ لڑائی تو نہ کریں، درخواست کروں گا لڑائی نہ کریں۔ باقی یہ کہ اس نمبر سے بٹھائیں، اس میں اشکالات، وہ پہلے ساتھی جو جہاں ہیں وہ تو پہلے سے داخل شدہ ہیں، ان کو کہاں بٹھلائیں گے، اور جو مزید اب آئیں گے ہندوستان کے تو ابھی تک آئے نہیں، ہمیشہ کچھ حضرات دیوبند سے، کچھ حیدرآباد سے، ادھر ادھر سے بھی آتے رہتے ہیں، تو اس سلسلے میں وہ دور سے آئیں گے تو وہ ہمارے مہمان بھی خصوصی ہوں گے۔ اب ان کو ہم کہیں گے تم وہاں دروازے کے پاس بیٹھو تو اچھی بات۔ دیوبند سے بھی آتے ہیں، گزشتہ سال بھی تھے، پیوستہ سال بھی تھے، ان کے امتحان ذرا لیٹ ختم ہوتے ہیں 15 شعبان کے بعد، پھر وہ ان کو آنا پڑتا ہے۔ تو اب اتنے دور سے آئے ہیں تو ہم ان کو کہیں مولانا آپ وہاں پیچھے بیٹھیں تو اچھی بات۔ سمجھ آ گئی بات میری؟ تو آپ حوصلے سے کام لیں، دل کو فراخ رکھیں، لڑائی کرتے ہیں تو کفار کے ساتھ کریں، آپس میں نہ روٹی پر لڑیں، نہ سالن پر لڑیں، نہ روٹی آگے پیچھے ملنے پر لڑیں، نہ جگہ پر لڑیں۔ یہ میں اپیل کروں گا کہ اس سلسلے میں ہمیں آپ کے پڑھنے پڑھانے سے شوق ہوگا، ان باتوں کو چھوڑیں۔ آپ کا رکا جو تھا اس کا میں نے جواب، ان الذین کفروا ان الذین کفروا بعیسیٰ بعد ایمانہم بموسیٰ ثم ازدادوا کفرا بمحمد صلی اللہ، انشاءاللہ یہ الفاظ آپ کو جلالین تک میں کیا کہا میں نے؟ ان الذین کفروا بعیسیٰ بعد ایمانہم، ہاں، ثم ازدادوا کفرا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، وہ اولئک هم الظالمون، بے شک جو کفر میں مرے کفر کی حالت میں، قبول نہ ہوگی بھری ہوئی زمین بھی سونی۔ آگے آپ پڑھیں گے وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اتنی دنیا اور اتنا جہان اور وہ بھی سونے سے بھرا ہو، نہیں قبول کیا جائے گا اگرچہ وہ فدیے کے طور پر دے۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرگز نہیں حاصل کر سکو گے تم نیکی یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز سے جس کو تم پسند کرتے ہو، اور وہ چیز جو تم خرچ کرو گے من شے کوئی بھی چیز ہو، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ہر قسم کا کھانا تھا حلال بنی اسرائیل کے لیے، مگر وہ جو حرام قرار دیا اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر اس سے پہلے کہ اتاری جاتی تورات، تو کہہ دے پس لاؤ تورات کو، پس پڑھو اس کو اگر ہو تم سچے۔ پس جس شخص نے افطرا باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا اس کے بعد، پس وہ لوگ ہیں ظالم، تو کہہ دے صدق اللہ، سچ فرما اللہ تعالیٰ نے۔ پس پیروی کرو ملت ابراہیم کی علیہ السلام، جو یکسو ہونے والے تھے
اور نہ تھے شرک کرنے والوں میں سے۔ بے شک پہلا گھر وضع جو مقرر کیا گیا رکھا گیا لوگوں کے لیے، البتہ وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور ہدایت لوگوں کے لیے، اس میں نشانیاں ہیں بینات، صاف صاف کھلی کھلی، مقام ابراہیم بھی ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہوا تو ہوگا امن والا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ کا اس پر جس نے طاقت رکھی اس کی طرف راستے کی، اور جس نے کفر انکار کیا پس بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے عن العالمین، جہان والوں سے۔ تو کہہ دے اے اہل کتاب، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس کاروائی پر جو تم کرتے ہو۔ کہہ دے اہل کتاب، کیوں روکتے ہو تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے ان کو جو ایمان لائے؟ تلاش کرتے ہو تم اس راستے میں کجی، حالانکہ تم گواہ ہو، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے گروہ کی ان لوگوں میں سے جن کو دی گئی کتاب، تو لوٹائیں گے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر۔ اور کیسے تم کفر کرتے ہو حالانکہ تم پر پڑھی جاتی اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور تم میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ اور جس نے مضبوطی سے پکڑا اللہ تعالیٰ کو، پس تحقیق سے ہدایت دی گئی اس کو صراط مستقیم۔ ربط ابو سعود اور سبق الغایات اور بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے۔ اس سے پہلی جو آیت ہے اس میں اس کا ذکر تھا کہ کفر پر مرنے والوں کو زمین بھری ہوئی بھی فدیے کی ہو تو وہ فائدہ نہیں دے گی۔ اس کے برعکس مومن اگر یہاں صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، تو ان کو وہاں اس کا اجر ضرور ملے گا۔ لن تنالوا البر، یہاں دو تفسیریں مشہور ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ثواب کا لفظ نکالتے ہیں، لن تنالوا ثواب البر، تم نیکی کا ثواب اور بدلہ نہیں حاصل کر سکتے حتی تنفقوا مما تحبون۔ دوسرا یہ کہ یہاں کامل کا لفظ نکالتے ہیں صفت، لن تنالوا البر الکاملا، کامل نیکی تم نہیں حاصل کر سکتے یہاں تک کہ اب پسندیدہ چیز سے خرچ کر سکتے، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی شے بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ ربط تفسیر کبیر ابو سعود وغیرہ میں یہ ربط ہے۔ پہلے آپ نے کل کے سبق میں پڑھا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وھذا النبی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب مومن ہیں اور ہمارے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ جب نازل ہوا تو یہود نے اعتراض کیا، کہنے لگے آپ کہتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہوں، ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، تو آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں، ابراہیمی کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ چیزیں حرام نہ تھیں، ہر قسم کا کھانا حلال، تمہاری یہ نسبت ان کی طرف غلط ہے۔ ہاں، اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو عرق النسا کی تکلیف تھی، رینگن کا درد، یہ ایک رگ ہوتی ہے، یہ گویا کہ دائیں بھی بائیں بھی، تو یہ گویا کہ جہاں سے کمر سے نیچے کو جاتی ہے اس رگ کا نام ہی نسا ہے۔ تو عرق النسا جیسے شجر العراق اضافت بیانیہ ہے، یہ عرق النسا کی تکلیف تھی۔ انہوں نے یہ نظر مانی
کہ اگر مجھے اللہ نے شفا دی تو میں اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ نہ پیوں گا۔ تو یہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے حرام کی تھی نظر کے سلسلے میں، اور نہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے حرام تھی نہ اوروں کے لیے۔ ہر قسم کا کھانا تھا حلال بنی اسرائیل کے لیے، مگر جو اسرائیل علیہ السلام نے اپنی ذات پر حرام کیا، اور یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ یہودیت کا دین تورات سے چلتا ہے، یعقوب علیہ السلام کا دور پہلے کا۔ تو ان سے کہ لاؤ تورات، پڑھو تورات کو اگر سچی ہو، کہاں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں حرام؟ پر جس نے اللہ تعالیٰ پر افترا باندھا جھوٹ کا، اس کے بعد وہ لوگ ظالم۔ تو کہہ دے اللہ تعالیٰ سچا ہے، ملت ابراہیم کی پیروی کرو حنیفہ، جو یکسو ہونے والے تھے، وما کان من المشرکین۔ رب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا، آگے ان کی تعمیر کردہ عمارت بیت اللہ کا ذکر۔ زمین میں سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق یہ ہے، جو تاریخ مکہ میں ہے، کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو آدم علیہ السلام نے بنایا بے معونت من الملائکہ، فرشتوں کی امداد سے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، پھر اس کے بعد قصی بن کلاب نے بنایا، پھر بنو جرہم نے بنایا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی 35 سال کی، 5 سال نبوت سے پہلے اس وقت بنا۔ پھر اس کے بعد گویا کہ حجاج ابن یوسف، عبداللہ ابن زبیر نے اس کو بنایا، پھر حجاج ابن یوسف کے زمانے میں بنا۔ تو بقول سیوطی رحم اللہ تعالی کے 10 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر، جبکہ دوسرے حضرات کہتے نہیں اتنی دفعہ نہیں، 3 ہی دفعہ بنا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس کے بعد جب آپ کو عمر 35 سال کی، پھر اس کے بعد جو اب عمارت ہمارے سامنے کی۔ پہلا گھر جو رکھا گیا، مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے، وہ ہے جو بکے میں۔ بکا یا بکوں کے معنی توڑنا، مکہ مکرمہ کو مکہ بھی کہتے ہیں، بکا بھی کہتے ہیں۔ توڑنے کا معنی یہ ہے کہ بڑا بادشاہ بھی ہو مومن، تو اس کی گردن بھی جھک جاتی ہے بسوئے کعبہ۔ کعبہ مسجود لہو نہیں، مسجود الیہ ہے۔ مسجود لہو تو رب ہے، پر گردن اس کی جھک جاتی ہے۔ اور یہ معنی بھی ہے کہ جس نے کعبۃ اللہ کی توہین کا ارادہ کیا، رب نے اس کی گردن توڑ دی، جیسے اصحاب و فیل کا قصہ اپنے مقام پر آئے گا۔ اور مکہ کے معنی ہوتے ہیں ناف کے، ناف یہ سرہ جو ہے ناف، یہ بچے کو ماں کے پیٹ میں خوراک ملتی ہے ناف کے ذریعے، یہاں ایک نالی لگی ہوتی ہے اور اس سے گویا کہ اس کو خوراک ملتی ہے۔ تو مکے کو اس لیے مکہ کہتے ہیں کہ تمام جہان کو یہ خوراک روحانی یہاں سے ملی، اور جیسے ناف سنٹر میں ہوتی ہے، مکہ مکرمہ بھی ہے زمین کے سنٹر میں۔ فرمایا برکت والا مکان ہے، ہدی للناس۔ اس میں اور بھی نشانیاں ہیں، لیکن اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، جو مقام ابراہیم وہ جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ ومن دخلہ، وہ کی ضمیر آجے بسوئے بیت، جو اس گھر میں داخل ہوا امن والا ہو۔ ظاہری امن بھی ہے، باطنی بھی ہے۔ ظاہری یہ کہ جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو اس کو اندر سزا نہیں دی جا سکتی، باہر آئے گا تو سزا ملے گی۔ اور جو اس بیت اللہ میں عقیدت کے ساتھ داخل ہوا، دوزخ کے عذاب سے بھی امن ملے گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں پر حج لازم ہے۔ حالانکہ لفظ اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھ چکے ہو کہ للالزام والوجوب، الزام اور وجوب کے لیے آتا ہے،
تو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر حج بنا ہے. حجہ یا حجو حجن، حج فتح سے بھی مصدر ہے اور ہج کسرے سے بھی مصدر ہے. حجہ یا حجو جہاں ہج ہے پہلے آپ پڑھ چکے الحج اشہر معلومات، دونوں مصدر ہیں باب نصر ینصرو کے حجہ یا حجو حجہ حج. جس نے طاقت رکھی اس کی طرف راستے، وہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ آنے جانے کے مصارف ہیں اور جتنے عرصے میں وہ حج کے لیے جائے تو آل خانہ کے مصارف موجود ہیں، راستہ پرامن ہو اور کوئی خدشہ نہ ہو، ایسے موقع پر حج اس پر فرض ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے حج نہ کیا تو وہ فلیمت یہودیًا کان او نصرانیہ، وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر. یہ روایت ترمذی میں ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن اس کی سند ضعیف اور کمزور ہے. دلیل میں پیش کرنا ہو تو دارمی کی روایت پیش کریں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کا مضمون بھی یہی ہے اور اس کی سند صحیح ہے. جس نے انکار کیا فإن اللہ غنی عن العالمین. رب اوپر آپ نے پڑھا تھا ودت طائفۃ من اہل کتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ نے پسند کیا کہ تمہیں دین سے پھیر دیں. اسی مد کا ایک واقعہ یہاں ہے. انصار مدینہ کے دو گروہ تھے، اوس اور خزرج. ان کی آپس میں صدیوں لڑائیاں رہی. ایک حرب بعاث کہتے 120 سال رہی، حرب بسوس ان میں 93 سال رہی، حرب داحس 63 سال رہی، نسلاً بعد نسل. تو یہ جو مسلمان ہو چکے اوس اور خزرج کے ایک مجلس میں بیٹھے تھے. مجلس میں پہلے کسی جنگ کا ذکر آ گیا. اس میں ایک گروہ نے کوئی شعر پڑھے کہ ہمارے بڑوں نے یوں کامیابی حاصل کی تھی. شماس ابن قیس یہودی تھا. شماس ابن قیس بڑا خبیث قسم کا تھا. اس نے موقع کو غنیمت سمجھا. موقع کو غنیمت سمجھ کے کہنے لگا کہ ان اشعار کا شان نزول میں ذرا تشریح کرتا ہوں، آپ لوگ واقف نہ ہوں گے، میں پڑھا لکھا ہوں. شان نزول یہ بیان کیا کہ یہ جو ہے نا، ان کے دادے کو اس کے دادے نے یوں مارا تھا اور یوں بے حرمتی کی تھی اور یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا. اب آبائی باتیں انسان میں ہوتی ہیں. اس نے کہا ہمارے باپ کو دادے کو کیوں اس طرح کیا تھا؟ اور دوسرا بولا ہاں جی ہمارے دادے نے تمہارے دادے کو مارا تھا نا. آپس میں لڑائی چھڑ گئی. آپس میں مکہ بازی شروع ہوئی اور لاٹھیاں چلی، جوتے چلے، خوب مار کا گرم. یہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا نہ تعلق اوس سے تھا نہ خزرج سے. وہ بیچارے حیران کہ ہم کس کا ساتھ. یہ تعصب جو ہوتا ہے قتال عصبیت بڑی بری چیز ہوتی ہے. تو اوس اور خزرج جو مسلمان تھے آپس میں لڑ پڑے، یہ حیران تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلے یہودیوں کو تنبیہ کی، ملامت کیا کہ تم نے مسلمانوں کو آپس میں کیوں لڑانے کی کوشش کی. پھر آگے مومنوں کو تنبیہ کی کہ تم کیوں لڑے. پھر آگے ان لوگوں کو تنبیہ کی جو موجود تھے اور انہوں نے روکا نہیں. یہ دوسرے رکوع کے آخر تک میں نے ربط بیان کر. پہلے یہود کو تنبیہ کی کہ تم نے یہ حرکت کی کیوں. پھر مومنوں کو تنبیہ کی کہ تم آپس میں لڑے کیوں. پھر ان کو تنبیہ کی جو صالح بالخیر بنے ہوئے تھے اور وہ خاموش تھے. فرمایا تمہارا فریضہ تھا روکنا ان کو. فرمایا کہہ اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا؟ اللہ تعالیٰ گواہ اس کاروائی پر جو تم کرتے ہو. تو کہہ اہل کتاب کیوں روکتے ہو تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے؟ من آمنا جو ایمان لایا تب غونہا عوجا،
سبیل کا لفظ مؤنث بھی ہے مذکر بھی ہے۔ امام بخاری رحم اللہ تعالی کتاب و تفسیر میں لکھتے ہیں یقال ھذا سبیلی وھذہ سبیلی، مذکر مؤنث دونوں ہے، تو ہا کی ضمیر راج بسوئے سبیل۔ تبغونہا عوجا کی ترکیب یہی سن لیں، تلاش کرتے ہو تم اس راستے کو کجی، علامہ ابو سعود علامہ خطیب شربنینی السراج المنیر میں، قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی تفسیر بیضاوی میں، آلوسی روح المعانی میں رحمہم اللہ تعالی، ان کی 3 ترکیبیں کرتے ہیں۔ ایک یہ یبغونہا اے یبغونا لہا عوجا، تم تلاش کرتے اس راستے کے لیے کجی، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہا ضمیر تو ذات ہے، عوجا مصدر ہے، وصف ہے، تو وصف کا حمل ذات پر تو نہیں ہوتا حقیقتا، تو لفظی معنی تو یہ ہے کہ تم تلاش کرتے ہو راستے کو کجی، تو راستے کو کجی کا کیا معنی؟ راستہ تو ذات ہے، کجی تو وصف ہے۔ تو اس اشکال سے بچنے کے لیے 3 ترکیبیں بتاتے ہیں۔ ایک یہ یبغونا لہا عوجا، تم اس راستے کے لیے کجی تلاش کرتے ہو۔ دوسرا یہ یبغونا فیہا عوجا، فی نکالتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ عوجن مصدر ہے، اس کو مفعول کے معنی میں کرتے ہیں یبغونہا معوجتن۔ تینوں ترکیبیں سمجھ آ گئی، آگے بس اسی طرح آئیں گی، ان کی دوبارہ اعادہ نہیں ہوگی۔ وانتم شہداء، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ جہاں تک یہود کو تنبیہ، آگے مومنوں، اے ایمان والوں، اگر تم اطاعت کرو گے گروہ کے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد لوٹا دیں گے کافر بنا کر۔ اور کیسے تم کفر کرتے ہو؟ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، یہاں بعد فرماتے وَمَن يَعْتَصِم بِدِینِ اللَّهِ، بعض کہتے ہیں بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، بعض کہتے ہیں اللہ کے دین کو۔ اللہ کے دین کو جس نے مضبوطی سے پکڑا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے جیسے حق اور سے ڈرنے کا، اور ہرگز نہ مرو تم مگر اس حالت میں کہ مسلمان ہو، اور مضبوطی سے پکڑو اللہ تعالیٰ کی رسی کو اکٹھے اور تفرقہ نہ ڈالو، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی جب تھے تم آپس میں دشمن، پس اللہ تعالیٰ نے الفت ڈالی تمہارے دلوں میں، پس ہوگے تم اس کے فضل اور نعمت سے اخوانہ، بھائی بھائی، اور تھے تم اوپر کنارے گڑے کے، آگ کے، پس اللہ نے بچایا تمہیں اس آگ سے۔ اسی طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور چاہیے کہ ہو تم میں ایک گروہ دعوت دے خیر کی اور منع حکم دے نیکی کا اور منع کرے برائی کی، اور وہ لوگ ہم المفلحون، وہ فلاح پانے والے۔ اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی، اور وہ لوگ ان کے لیے عذاب ہوگا عظیم بڑا۔ جس دن سفید ہوں گے کچھ چہرے اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے، بس بہرحال وہ لوگ کے سیاہ ہو چکے ان کے چہرے، کہا جائے گا اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟ بس چکھو عذاب کو بسبب اس کے جو تم کفر کرتے۔ اور بہرحال وہ لوگ پہ سفید ہیں ان کے چہرے، بس اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا، اس رحمت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی ہم پڑھتے ان کو تجھ پر حق کے ساتھ، اور نہیں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ظلم کا بندوں کا، عالمین جہان والوں کی، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور۔
انہی مومنوں کے ساتھ اس کا تعلق جو آپس میں لڑے. فرمایا ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو تم مگر اس حالت میں کہ مسلمان ہو. یہی کوشش ہو تمہاری کہ ایمان پر تمہارا خاتمہ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ بعضے کہتے القرآن، بعضے کہتے دین، بعضے کہتے شریعت. یہ عنوان جدا جدا ہے، معنون سب ایک ہی ہے. عباراتنا شتیٰ و حسن کا واحد. قرآن کو ہو، دین کو ہو، شریعت کو ہو، اس کو مضبوطی سے اور تفرقہ مت ڈالو. یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، اوس اور خزرج، ایک شہر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بدولت فألف بین قلوبکم. اب یہ کہ تم آپس میں بھائی بھائی، اور تمہارے اس بھائی چارے کو یہود نصارہ نہیں گوارا کرتے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا. شین کے فتح سے شفا کے معنی کنارہ، شین کے کسرے سے شفا کے معنی صحت یابی. فی ہے شفاء للناس. شفا فتح سے کنارہ. تم کنارے پر تھے حفرۃ من النار، آگ کے کھڈے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر. کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے، کوئی 90 سال کا ہے، مرا تو سیدھا دو. عمریں تمہاری تقریباً بڑی، تو اب تم کنارے پر، دونوں کے کنارے پر تھے. فَأَنْقَذَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے بچایا تمہیں اس آگ سے، اسلام کی وجہ. تو تم آپس میں کیوں لڑے؟ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِ لَعَلَّكُمْ. یہاں تک ان لڑنے والے مسلمانوں کو تمہیں. اب آ گیا تیسرا، جو نہ اوس سے تعلق رکھتا تھا نہ خزرج سے. وہ بیچارے حیران تھے کہ ہم کیا کریں، لڑیں نہ لڑیں، کس کا ساتھ دیں کس کا نہ دیں، چٹو پنج میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے تم میں گروہ یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم کرے، منع کرے برائی سے. یعنی تمہارا فریضہ تھا کہ تم دونوں کو روکتے لڑائی سے، تماشائی بن کر کے نہ رہے. تمہارا فریضہ تھا امر بالمعروف نہیں ہو. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور اے مومنو، تفرقہ نہ ڈالو ان لوگوں کی طرح جو پہلے تھے اور اختلاف کیا انہوں نے واضح دلائل آنے کے بعد. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ یوما کی نسب کس سے ہے؟ تو کہتے ہیں عظیمن جو ہے صفت مشبہ، یہ یوما کی نسب اس سے، کیونکہ شبہ فعل ہے. اچھا، جس دن کے سفید ہوں گے کچھ چہرے اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے. حوالے اپنے پاس نوٹ کر لینا. تفسیر ابن کثیر، تفسیر مظہری اور تفسیر در منصور وغیرہ میں یہاں کچھ مرفوع روایات منقول ہیں. حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، اور کچھ موقوفات ہیں ان کے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. فرمایا تبیض وجوہ آل سنت، آل سنت کے چہرے سفید، وتسود وجوہ آل البدع والاہواء، بدعتیوں کے اور اپنی خواہشات پر چلنے والوں کے چہرے سیاہ. یہ مرفوع روایتیں ہیں. آل البدع والاہواء. اب آل سنت کون ہیں؟ مستدرک حاکم میں روایت ہے، مجموع الزوائد میں روایت ہے، اور الملل والنحل لعبد الکریم شارستانی میں زیادہ مفصل روایت ہے. وہ پہلی جلد ہوگی، صفحہ 13-14 کے لگ بھگ ہوگا. شوق ہو تو وہاں سے حوالہ نوٹ کر لینا.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. 73. ایک جنت میں جائے گا، باقی دوزخ میں جائے گا. پوچھا گیا حضرت کو جو جنت میں جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ قال ہم اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت. قیلا کہا گیا حضرت کون ہے اہل سنت والجماعت؟ قال ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جس طریقے پر آج کے دن میں اور میرے صحابہ ہیں وہ ہیں اہل سنت والجماعت. یہ جو باقی 72 جائیں گے دوزخ میں تو ان کی تفصیل ہے. فتح الباری، عمدۃ القاری، تیسیر الباری اور ارشاد الساری وغیرہ. ان 72 میں وہ بھی ہوں گے جن کا اختلاف کفر اور شرک کی حد تک پہنچ چکا ہوگا، وہ ہمیشہ دوزخ میں ہیں. اور ان 72 میں وہ بھی ہوں گے جن کا افتراق اور اختلاف معصیت کی حد تک پہنچا ہوگا، کفر کی حد تک نہ پہنچا ہوگا، وہ کسی نہ کسی وقت نکل آئیں گے. لیکن اول سے آخر تک جو دوزخ سے بچیں گے ما انا علیہ و اصحابی، اس طریقے پر چلتا ہو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے معیار بنایا. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، بہرحال وہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، یقال لہم، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا ایمان کے بعد؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اب یہ اکفرتم بعد ایمانکم کے کیا مراد ہے؟ 4 تفسیریں روح المعانی میں منقول ہے، 5ویں بیضاوی میں. روح المعانی میں پہلی تفسیر یہ ہے. اکرمہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق ہے اہل کتاب. آپ نے کل پڑھا ہے کہ اہل کتاب نے کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق، کہ انہوں نے پہلے ایمان لائے نبی آخر زمان پر آنے سے پہلے، جب آئے تو انکار کریں گے. تو اکرمہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق اہل کتاب کہ پہلے ایمان لائے، جب آپ دنیا میں آئے تو پھر انکار کریں. دوسری تفسیر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہیں منافقین، کہ ایمان کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن دل میں نہیں. تیسری تفسیر ہے حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے. وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہیں اہل بدعت والاہواء. اور یہی تفسیر حضرت علی اور حضرت ابی ابن کعب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملتی ہے. اور ایک تفسیر چوتھی یہ ہے اکفرتم بعد ایمانکم سے سارے کافر مراد. ایمان کون سا؟ الست بربکم قالوا بلا، وہ ایمان لائے اس وقت، اب انکار کرتے. یہ 4 تفسیریں روح المعانی کی. 5ویں تفسیر ہے بیضاوی، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد المرتدون، مرتد، ایمان لانے کے بعد مرتد. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، ہم فیہا، اے فی محل رحمت، مضاف معذوف ہے جو جنت ہے ہمیشہ. یہ اللہ کی آیتیں نتلو علیک بالحق. اللہ تعالیٰ بندوں کے متعلق، عالمین کے متعلق ارادہ ظلم کا نہیں کرتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، ہو تم بہترین امت، اخرجت للناس، نکالی گئی لوگوں کے لیے، حکم کرتے ہو نیکی کا اور منع کرتے ہو برائی سے، اور ایمان لاتے ہو تم اللہ تعالیٰ پر،
اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو ہوتا یہ ایمان ان کے لیے بہتر۔ ان میں کچھ مومن بھی ہیں اور اکثر ان کے نافرمان ہیں۔ ہرگز نہیں ضرر دے سکیں گے وہ تمہیں مگر اذیت، اور اگر لڑیں گے تمہارے ساتھ تو پھیر دیں گے تمہاری طرف پیچھے، پھر نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ضربت مسلط کی گئی ان پر ذلت، جہاں کہیں بھی وہ پائے گے مگر اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑ لیں، وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی کو پکڑ کر، اور لوٹے وہ غضب اللہ کا لے کر، اور مسلط کی گئی ان پر مسکنت، اس لیے کہ بے شک تھے وہ انکار کرتے اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے رہے نبیوں کو بغیر حق کے، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ تجاوز کرتے۔ لیسو سواء، نہیں ہے وہ برابر۔ اہل کتاب میں ایک گروہ ہے قائم، تلاوت کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا آناء اللیل، رات کے اوقات میں، اور وہ سجدہ کرتے ہیں، ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اور حکم کرتے نیکی کا اور منع کرتے برائی سے، اور جلدی کرتے خیرات بھلائیوں میں، اور وہ لوگ ہیں صالحین میں سے، اور جو بھی کریں گے وہ خیر، فلاں یکفروا ہو، پس ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے پرہیزگاروں۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ہرگز نہیں کفایت کر سکیں گے ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کچھ بھی، اور وہ لوگ اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ مثال اس چیز کی جو خرچ کرتے اس دنیا کی زندگی میں، جیسے مثال ہے ہوا کی، فیہا سرٌ، جس میں سخت ٹھنڈک ہو، سردی ہو، پہنچی وہ ہوا ہر سا قوم کی کھیتی کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بس اس ہوا نے اس کھیتی کو ہلاک کر دیا، اور نہیں ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر، لیکن اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے رہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ بناؤ تم بطانۃ رازدان نہ بناؤ اپنے علاوہ، لا یعلونکم، نہیں کمی کرتے وہ تمہارے بارے میں، خبالن فساد کی، ودو پسند کرتے ہیں تمہارے مشقت میں پڑ جانے کو، تاکید سے ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہ سے، اور وہ چیز جس کو چھپاتے ہیں ان کے سینے بہت بڑی، تاکید سے ہم نے بیان کی تمہارے لیے آیات اگر ہو تم سمجھتے عقل رکھتے۔ ہاں خبردار، تم یہ ہو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم ایمان لاتے ہو سب کتابوں پر، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے آمنا، اور جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیوں کو، اناملا پور اپنے غصے کی وجہ سے، کہہ دے مر جاؤ تم اپنے غصے کی وجہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے بذات صدور دلوں کے راز۔ اگر پہنچی ہے تمہیں راحت ان کو بری لگتی ہے، اور اگر پہنچی ہے تمہیں تکلیف یفرحوا بہا، اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کرتے رہو اختیار، تو نہیں ضرر دے گا تمہیں ان کو ان کا مکر شیئن کچھ بھی، بے شک اللہ بما یعملون محیط، جو عمل کرتے ہیں ہر تک رب۔ اوپر ذکر تھا کہ مجلس میں جو لوگ تھے جو نہ اوس کے تھے نہ خزرج کے تھے، حیران تھے کہ ہم کیا کریں۔ ان کو فرمایا تمہارا کام تھا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ آگے فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو اس امت کے فریضے میں ہے، نہی عن المنکر، امر بالمعروف اس امت کے فریضے میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت حضرت صلی اللہ نے روح المعانی میں بھی ہے، بیان القرآن وغیرہ میں بھی ہے، ایسے واقعات پیش کیے ہیں۔ ایک دور میں یہود کی بعض رقبوں میں بادشاہی تھی، سلطنت تھی، لیکن مسلمانوں کے محتاط ہو کر وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی کو پکڑ کر، جیسے اس وقت اقوام متحدہ کی رسی کو پکڑ کر یہود جی رہے، ان سے الگ ہو جائے
تو پھر کچھ نہیں کر سکتے. وہ باؤ بغضب من اللہ، وہ باؤ پھر آ گیا. یہ باؤ بڑا سخت ہے جی، یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا. سمجھتے تو ہے نا باؤ کو. وہ باؤ بغضب من اللہ، اور ان پر مسکنت مسلط کی گئی. مسکنت کا معنی احساس قہتری، اپنے آپ کو بھی ذلیل سمجھتے ہیں، دوسروں کی نگاہوں میں بھی. کیوں کہ اللہ کی آیتوں کے انکار کرتے رہے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے. ذالک بما عصوا وکانوا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں لیسوا سوا، یہ اہل کتاب سارے برابر ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں. من تبعیضیت، بعض اہل کتاب میں ایک امت ہے وہ قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتی ہے آنا اللیل. آنا کے لفظ کو یہی نوٹ کر لینا. آنا کو کہیں آن کی جمع یا انا کی جمع یا آنیا کی جمع نہ سمجھ. جیسے لکھتے نا انی، تو اسی طرح کا یہ اس کا رسم الخطی ہے. انی لکھ کر اوپر نون پر 2 زبر ڈال دینا انن. آنا ان کا مفرد ہے انن، اور رسم الخطی ہے نون اور آگے یا. جیسے میہن، اما ان کا مفرد ہے. اما کے معنی انتڑیاں، میہن کے معنی انتڑی، کلمے جو پیٹ میں ہوتے ہیں جن میں روٹی انسان ڈالتے ہیں. تو یہ انن کی جمع ہے. رسم الخطی ہے انی کے طور پر اوپر 2 زبر ڈال دیں. بات سمجھ آ گئی کیا کہا میں نے؟ انن کی. تو انن کی رسم الخطی کیا ہے؟ انی جیسے لکھتے ہیں اوپر 2 زبریں ڈال دیں انن. تو انن کے معنی وقتن ساعتن، آنا کے معنی اوقات اور ساعات. یہ رات کے اوقات اور ساعات میں اللہ کی آیتیں پڑھتے وہ مجھے. اب آیات اللہ سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ تو فرماتے قرآن کریم مراد، اور اس امت قائمتن سے مراد عبداللہ ابن سلام، حضرت اسد، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جو پہلے یہودی تھے اب مسلمان ہوئے، رات کو تہجد میں اللہ کی آیتیں. وقیلا، یہ دوسری تفسیر بھی ہے، آیات اللہ سے پہلی آسمانی کتابوں کی آیتیں پڑھتے. پہلے وہ پڑھتے رہے، اب اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی. فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں. واولئک من الصالحین، جو بھی وہ کریں گے خیر اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین. ربط، کافروں کو ہمیشہ یہ شبہ رہا، تم کہتے ہو کہ اللہ تعالی ہم سے راضی نہیں. لا یرضی لعبادہ الکفر، لا یرضی، اللہ کفر پر بندے کے لیے راضی نہیں. تو جب کفر پر راضی نہیں تو لا یحب الکافرین، کافروں کے ساتھ بھی تو محبت نہ ہوئی نا. کہتے تھے تم کہتے ہو ہم سے رب راضی نہیں، تو راضی نہیں تو یہ ہمیں مال کیوں دیتا ہے، اولاد کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ دشمن کبھی دشمن کو نوازا نہیں کرتا. دشمن کیسے ہم پر احسان کرے اگر ہم اللہ کے دشمن؟ یہ ان کا قیاس فاسد تھا. فرماتے ہیں یہ رزق کی لائن جدا ہے، رزق ملنے سے مقبول نہیں ہوتا اور نہ ملنے سے مردود نہیں ہوتا. کہہ دے تو بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ہرگز نہیں کفایت کریں گے ان سے ان کے مال اور نہ اولادیں. من اللہ، بعض یہاں نکالتے من باس اللہ، بعض نکالتے من عذاب اللہ، بعض نکالتے من نکال اللہ. باس اللہ ہو، عذاب اللہ ہو، نکال اللہ ہو، عقاب اللہ ہو، مفہوم ہے اللہ کی گرفت اور عذاب سے کچھ بھی نہیں چھڑا سکے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور ان کا شبہ. کافر کہتے تھے
کہ دیکھو ہم بھی تو صدقے کرتے ہیں، خیراتیں کرتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کی نگرانی کرتے ہیں، بیوہ عورتوں کا خیال رکھتے ہیں، اسپتال قائم کیے ہوئے ہیں، مسافر خانے ہیں، نہریں ہیں، نلکے ہیں، بڑے بڑے اچھے کام بھی. تو تم اگر ایسے کرو تو تمہیں ثواب ملے، اور ہم یہ صدقے خیرات کریں تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے تمہیں کچھ نہیں ملے. کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی شرط نہیں ہے ایمان نہیں. ایمان کے بغیر یہ نیکی کچھ بھی نہیں. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف. کافروں کے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے کہ راکھ ہو، راکھ کا ڈھیر. نظر تو آتا ہے، آندھی چلی، طوفان آیا، اڑا دیا. عمل جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر ہے. اس میں وزن پیدا ہوتا ہے ایمان، اخلاص اور اتباع سنت. تو راکھ میں یہ جو کوئلے، یہ لکڑی کو جلا کر کے راکھ کرتے ہیں، ہیرا سمجھ آئے چھئی، اس میں وزن تو نہیں ہوتا. کفر شرک کی آندھی ان کو اڑا دے. یہاں ایک اور مثال دی، اس کو سمجھیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل سردی کے زمانے میں، اب تو کچھ کم ہوگی، یہ جو اس شمال کی طرف سے ہوا آتی ہے بڑی سرد ہوتی، اور یہ جو سبزیاں لوگ لگاتے ہیں تو ان کو نقصان پہنچانے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یوں کرتے ہیں کہ سبزیوں کے اوپر چھپر باندھتے ہیں. دیکھا ہوگا سبزیوں کے اوپر کہ سورج لگے اور ہوا سے بچی. تو ایسے موقع پر کسی نے زمین میں سبزی فصل بیج دی لیکن چھپر نہیں باندھا، تو وہ سرد یا گرم ہوا اس کو نقصان پہنچائے. تم نے یہ جو صدقات کیے ہیں امید تو رکھنی چاہیے، لیکن اس میں چھپر نہیں ہے. ایمان کا چھپر ہو تو پھر یہ کام آئے گا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ دیکھیے مثال اس کی جو خرچ کرتے اس دنیا کی زندگی میں، جیسے مثال ہے ہوا کی. فیہا سر، قاموس وغیرہ میں ہے کہ سر من الازداد، حر شدید و برد شدید. سخت سردی کے معنی میں بھی آتا ہے، سخت گرمی کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں اکثر مفسرین نے برد شدید دیا، کیونکہ عموماً چھپر سردی کے زمانے میں باندھے جاتے ہیں تاکہ سرد ہوا سے بچے. وہ ہوا جس میں سخت ٹھنڈک ہے، وہ قوم کی کھیتی کو پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وہ یہ کہ چھپر نہیں باندھا تو سرد ہوا نے ان کی کھیتی کو تباہ کر. فاہلکت ہو، اہلکت کی ضمیر راجے بسوئے ریح، منس ہے یہ عربی میں. وہ ہوا اس کھیتی کو تباہ کر دی. اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون. رب اوپر ذکر تھا یہود، نصارہ اور کافروں کہ ان ظالموں نے خدا کے پیغمبروں کو شہید بھی کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار بھی کیا. تو مومنوں تم میں غیرت ہونی چاہیے، ان کو اپنا دوست مت. ایسے ظالموں کو جو یکفرون بآیات اللہ و یقتلون النبیین، خدا کے پیغمبروں کو شہید کریں، اللہ کی آیتوں کا انکار کریں، ان سے دوستی کا معنی ہے. اے ایمان والو نہ بناؤ بتانا. بتانا اصل میں کہتے ہیں کوٹ کے اندر جو کپڑا ہوتا ہے جس کو استر کہتے ہیں، استر وہ پیٹ کے ساتھ لگا رہتا ہے. اب لازمی معنی اس کے بتانا تن کے معنی رازدان. کسی کافر کو اپنا رازدان نہ بناؤ اپنے علاوہ. لا یعلونکم، نہیں وہ کمی کرتے تمہارے بارے میں خفالاً فساد کی. کافر تمہارے بارے میں فساد کی کمی نہیں کرتے. ودو ما انت، کہ ماں کیا ہے؟ تو صاحب کشاف وغیرہ فرماتے ہیں ماں مصدری یا تم مانا کرتے ہیں
ودو عناتکم، وہ پسند کرتے ہیں تمہارے مشقت میں پڑ جانے کو، ما مصدری۔ وقیلا، کمالین وغیرہ میں آپ کو یہ تفصیل بھی ملے گی کہ ماں کو موصولہ بھی بنایا گیا۔ موصولہ بنائیں تو پھر عائد الی الموصول محذوف ہوگا، وہ یوں ہوگا ودو ما انتم فیہ، جس مصیبت میں تم پڑے ہو اس کو وہ پسند کرتے ہیں۔ تاکید سے ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہ سے، اور جو ان کے سینے تمہارے خلاف رکھتے ہیں بغض کو، وہ موت پڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم، فرمایا مومنو غیرت تو کرو۔ حرف تنبیہ، انتم مبتدا اولئے خبر، خبردار تم یہ ہو، تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ، الف لام کتاب پر جنس بھی ہے، آگے کل کا لفظ جو ہے یہ اس کا قرینہ ہے، کیوں کل سے اس چیز کی تاکید ہوتی ہے جو ذو اجزاء ہو۔ تو تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور یہ نہیں مانتے، اور جس وقت وہ تم سے ملتے ہیں کہتے آمنا، تمہیں خوش کرنے کے لیے، جب چلے جاتے ہیں تنہائی میں، انامل انملاتن کی جمع، غصے کے مارے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں غصے کی وجہ سے کہ یہ مسلمان ہو گئے، ان کو یہ عزت مل گئی، ان کی تعداد بڑھ گئی، ان کے پاس اسلحہ ہو گیا، وہ اتنے خبیث ہیں۔ تو کہہ دے مرو اپنے غصے کی وجہ سے، ان اللہ علیم بذات۔ پھر اور دیکھو اے مومنو، اگر تمہیں پہنچی ہے راحت، تمہیں کہیں سے فتح ہو، مال غنیمت ملے اور خوشی کی بات ہو، تسوہم، یہ حسنہ ان کو بری لگتی، اور اگر تمہیں پہنچی ہے مصیبت خوش ہوتے، شکست کھا جاؤ، زخمی ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ اور کوئی نقصان پہنچے تو بڑے خوش ہوتے۔ لیکن اے مومنو، اگر صبر سے کام لوگے، تقوی سے کام لوگے، ان کی تدبیر، مکر، فریب تمہیں کوئی بھی ضرر نہیں دے سکے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کرتے ہیں رب احاطہ کیے ہوئے، علماً بھی و قدرتاً و اذ غدوتا، اور جس وقت تو سویرے چلا اپنی اہل سے، تو بوئ المؤمنین، ٹھکانہ دے رہا تھا مومنوں کو مقاعد للقتال، لڑائی کی جگہوں، ٹھہرا رہا تھا مومنوں کو لڑائی کی جگہوں، اور اللہ تعالی سمیع ہے علیم۔ اذ ہمت، جب ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے، ان اس کا تفشلا کے بزدلی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا آقا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر پس چاہیے کہ توکل کرے مومن۔ اور البتہ تحقیق سے مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے بدر میں، اور تم اذلہ، ضعیف اور کمزور تھے، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ اذ تقول، جب کہا تو نے مومنوں سے، الن یکفیکم، کیا نہیں کافی تمہارے لیے یہ کہ امداد کرے تمہاری رب تمہارا 3000 فرشتوں سے منزلین، جو اتارے جائیں؟ بھلا کیوں نہیں، اگر صبر کرو گے اور تقوی پر قائم رہو گے، اور آئیں وہ دشمن تمہارے پاس من فورہم ھذا، اپنے اس فوری طور پر یکدم آ جائیں۔ یمددکم، مدد کرے گا تمہاری رب تمہارا 5000 فرشتوں سے، مصومین، جو نشانیاں لگانے والے ہوں گے۔ اور نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امداد کو مگر بشرا تمہارے لیے، اور تاکہ مطمئن ہوں دل تمہارے اس سے، اور نہیں یہ مدد مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غالب حکمت والا۔ لیقطع طرفا، تاکہ کاٹ دے اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو کافر، ان لوگوں میں سے جو کافر ہیں، اور یکبتہم، جو ان کو ذلیل کرے، بس تاکہ لوٹے وہ خائبین نامراد ہو۔ لیس لک من الامر شیء، نہیں تیرے لیے اس معاملے میں کچھ بھی ہو، یا تو اللہ تعالیٰ ان پر رجوع فرمائے یا اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے۔ فإنہم ظالمون، بے شک وہ اس وقت ہیں ظالم۔ اور اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، بخشے گا جس کو چاہے گا اور سزا دے گا جس کو چاہے گا، واللہ غفور الرحیم۔ ربط
ابھی آپ نے پڑھا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر سے کام لو، تقوی سے کام لوگے تو غلبہ تمہارا ہو۔ آگے دو واقعے بیان کرتی ہیں، ایک بدر کا جس میں مسلمانوں میں صبر اور تقوی اعلی وجہ اکمل تھا، اللہ نے مدد کی۔ دوسرا ہے احد کا جس میں تقوی میں کمی آ گئی، وہ کیا؟ من بعد ما عصیتم، آگے آئے گا آج ہی، کہ تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، اس نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا۔ تو صبر اور تقوی سے کام لوگے غلبہ، جیسے بدر میں صبر اور تقوی میں کمی آئے گی، نقصان اٹھاؤ گے جیسے احد میں، تو واقعہ طویل احد کا چلا جائے گا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اذکر مفعول ہے یہ، یاد کا جس وقت تو سویرے چلا اپنی آنکھ سے، یہ ہے احد کا واقعہ۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بدر کا غزوہ سن 2 ہجری میں رمضان مبارک کے مہینے میں 17 رمضان کو پیش آیا۔ احد کا معرکہ 3 ہجری میں، سن 3 ہجری میں 11 شوال کو ہفتے کے دن پیش آیا، جس میں 70 مسلمان شہید۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک بھی شہید ہوا۔ یہ نچلے جو دانت ہیں نا سامنے 2، ان سے دائیں طرف والا دانت، جیسے کہ امام سمہودی رحمہ اللہ تعالی نے وفاء الوفا فی اخبار دار المصطفیٰ کتاب کا نام ہے، اس میں تصریح کی، وفاء الوفا فی اخبار دار المصطفیٰ میں تصریح کی ہے کہ سامنے کے جو نچلے 2 دانت ہیں ان سے دائیں طرف والا دانت عتبہ ابن ابی وقاص کافر نے پتھر مارا تھا، سعد ابن ابی وقاص کا چھوٹا بھائی جو 8 ہجری میں مسلمان، اور عبداللہ ابن قمیہ کافر نے تلوار آپ کے سر پر ماری تھی، خود کٹا، چہرہ اکثر زخمی، تو یہاں تک ایک احد میں۔ تو اس تقوی میں کمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سارے واقعات 70 مسلمان شہید ہوئے، بے شمار زخمی ہوئے۔ اب احد کے لیے جب آپ چلے تو اذ غدوت من اہلک، بخاری میں موجود ہے کہ آپ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، تو اہل کا مصداق نص سے حضرت عائشہ صدیقہ، تو بوا یبوئ تبوئ باب تفیل ہے، ٹھکانہ دینا، ٹھکانہ دیتا تھا تو مومنوں کو، مقعد کی جمع ٹھکانے لڑائی کی، یعنی ان کو آپ فرماتے تھے کہ تمہارا یہ مورچہ ہے، تم یہاں کھڑے ہو، تم وہاں کھڑے ہو، جیسے امیر لشکر کا کام ہوتا ہے ان کی ڈیوٹیاں تقسیم کرنا۔ واللہ سمیع علیم۔ احد کے معرکے میں 700 مسلمان تھے، پہلے تو روانہ ہوئے 1000، منافقین 300 منافق وہاں سے واپس آئے، 700 مسلمان رہے۔ جس وقت منافق واپس آ رہے تھے تو انصار کے 2 گروہ، بنو سلمہ نام کے کسرے سے اور بنو حارثہ سالب والی سا، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، انہوں نے بھی واپس آنے کا ارادہ کیا، لیکن تھے چونکہ مومن، ایمان کی برکت سے رب نے ان کو وہاں سے روک دیا۔ سوچنے لگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ہیں، تو ہم کیوں واپس جائیں؟
تو 3000 کافر کے مقابلے میں 700 مسلمان، 3000 کافر، یہ غزوہ احد کا معاملہ ہے۔ تو یہ آیتیں غزوہ احد سے متعلق۔ جس وقت ارادہ کیا دو گروہوں نے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، تم میں سے یہ کہ وہ بزدل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور آقا تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تعالیٰ پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ دیکھنا، توکل کا معنی یہ ہے ظاہری اسباب اختیار کر لیا، ظاہری اسباب اختیار کر کے نتیجہ رب پر چھوڑ۔ اگر ظاہری اسباب اختیار نہیں کرے گا تو تعطل ہوگا، توکل نہ ہوگا۔ دلیل اس کی مستدرک حاکم، مسند احمد، الترغیب و ترہیب، موارد الظمآن وغیرہ میں روایت۔ ایک شخص آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ نے فرمایا تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا فلاں جگہ سے۔ اکیلا ہے یا اور بھی ہے؟ اکیلا۔ پیدل آیا یا سوار؟ کہاں سوار؟ سواری کہاں چھوڑی؟ کہنے لگا حضرت میں نے اونٹنی بار چھوڑ دی ہے، اللہ پر توکل کر۔ فرما قیدھا و توکل، پہلے اونٹنی کو باندھو پھر توکل، قیدھا و توکل۔ اس کا ترجمہ مولانا روم رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں بر توکل زانوے اشتر ببند۔ توکل کا یہ معنی کہ پہلے اونٹنی کا پاؤں باندھ۔ ایک شاعر کہتا ہے توکل کے یہ معنی ہیں کہ خنجر تیز کر اپنا، توکل کا یہ معنی ہے کہ خنجر تیز کر اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ توکل کا یہ معنی ہے کہ خنجر تیز کر اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ تو توکل کا یہ معنی نہیں کہ اسباب انسان نہ اختیار کرے، مومن اللہ پر توکل کرے۔ فرما دیکھو اللہ نے تمہیں بدر میں تمہاری مدد کی۔ بدر آدمی کا نام تھا، بدر ابن قیس ابن سبا۔ یہ شخص جہاں آباد ہوا تھا اس نے ایک کنواں کھودا تھا، اس کنویں کا نام بدر پڑا، پھر اس علاقے کا نام بدر پڑا۔ مدینہ طیبہ سے بسوئے مکہ مکرمہ 80 میل دور ہے بدر کا مقام۔ اس بدر کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مدد دی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ذلیل ان کی جمع، تم ضعیف اور کمزور تھے، تعداد بھی کم تھی، 8 تلواریں تھی تمہارے پاس، 6 زریں تھی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اذ تقول، جب کہا تو نے، اس جب مضارع پر داخل ہو تو ماضی کے معنی دیتا ہے۔ جب کہا تو نے مومنوں سے بدر کے موقع پر، کیا نہیں کافی تمہارے لیے کہ اللہ مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو اتارے جائیں گے؟ بلا کیوں نہیں کافی؟ اگر صبر کرو گے، ڈرو گے اور آئیں گے وہ تمہارے پاس فوری، تو اللہ امداد کرے گا 5000 فرشتوں سے نشان لگانے والے۔ بات ذرا توجہ سے سنیں گے۔ 2 لفظ جہاں ہیں 3000 اور 5000، اور ایک لفظ آئے گا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ سورۃ الانفال، 1000 فرشتے، 3000 فرشتے، 5000 فرشتے۔ بدر ہی سے متعلق روح المعانی، بیان القرآن وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ پہلے اللہ تعالی نے 1000 فرشتہ اتارنے کا وعدہ کیا، کیونکہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافر 1000 تھے، کافر بدر میں 1000 تھے، 1000 کا وعدہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مزید تسلی دلانے کے لیے 3000 فرشتوں کا وعدہ کیا، کیونکہ کافر مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، 3 گنا زیادہ تھے۔
تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر تم سے 3 گنا زیادہ ہیں، ہم کافروں سے 3 گنا زیادہ فرشتے اتارے۔ 5000 کا وعدہ مشروط بشرط تھا، وہ کیا؟ خبر پہنچی کہ قرز ابن جابر فہری کافر تھا، قرز کاف کفر والا، کابل والا، قندھار والا نا، تو قرز ابن جابر فہری کافر یہ لشکر لے کر کے کافروں کی امداد کے لیے آ رہا ہے۔ یہ عین لڑائی کے موقع پر خبر پہنچی، مسلمان کچھ بیچارے طبی طور پر گھبرائے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اگر وہ فوری طور پر آگے تو رب 5000 فرشتے اتار دے گا، لیکن قرز ابن جابر فہری کا لشکر نہیں آیا، 5000 فرشتے نہیں اتارے۔ یہ میں نے کیا کہا 3 لفظوں کی تطبیق کے لیے کچھ یہاں پر سوال کر ایک جس طرح 3000 کی اور ایک 5000، ہاں، اور ایک صورت انفال میں ہے 1000، تو اس کی ترتیب یہ ہے اور بیان قرآن وغیرہ میں کہا ہے کہ پہلے اللہ پاک نے 1000 فرشتوں کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار 1000 تھے۔ پھر دوسری بار اللہ پاک نے 3000 فرشتوں کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ کافر مسلمانوں سے 3 گنا تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اگر 3 گنا ہے تو میں ان کے 3 گنا، ان سے 3 گنا زیادہ فرشتے یہ اترے، یہ فرشتے اترے۔ اور تیسری تطبیق نہ تیسری بات جو ہے وہ یہ جو 5000 والی ہے وہ یہ ہے کہ عین لڑائی کے موقع پر یہ خبر پہنچی کہ قرز ابن جابر فہری کافر وہ جو ہے لشکر لے کر کے کفار کی مدد کی جا رہا ہے، تو مسلمان جو وہ پریشان ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم پریشان مت ہو، اگر وہ آئے تو وہ 5000 اور فرشتے تمہارے پاس، تو وہ نہیں آیا، اس لیے 5000 فرشتے نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ وہ فرشتے لڑے یا نہ لڑے، اچھا یہ پہلے یہ سمجھیں پھر اس کو میں عرض کروں۔ فرمایا جب تو نے کہا مومنوں سے کیا نہیں کافی تمہیں کہ امداد دے تمہارا رب 3000 فرشتوں سے منزلین جو اتارے جائیں گے؟ بلا کیوں نہیں کافی؟ اگر صبر کرو گے، تقوی پر قائم رہو گے، اور آئیں گے وہ کافر تمہارے پاس من فورہم ھذا، یکدم فوری طور پر آئیں گے، اللہ تعالیٰ مدد دے گا تمہاری 5000 فرشتوں کے ساتھ، مصوم جو نشان لگانے والے ہوں گے۔ یہ آپ نے فوجیوں کو دیکھا ہوگا، کسی کا 1 پھول ہوتا ہے، کسی کے 2 ہوتے ہیں، کسی کے 3 ہوتے ہیں، وہ ان کے عہدوں کی تعین کرتے۔ اچھا جی، تو مصوم کے معنی سمجھے؟ نشان لگانے والے، فوجیوں کے خاص نشان ہوتے ہیں، وہ فرشتوں نے لگائے ہوتے۔ وما جعلہ اللہ، وہ کی ضمیر راجع بسوئے امداد جو یمددکم میں مصدر ہے، اور نہیں کیا اللہ نے اس امداد کو مگر تمہارے لیے خوشخبری اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہوں، ورنہ فرشتے بھی کیا ہے خدا کی مخلوق ہے، ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ فرشتے لڑے یا نہ لڑے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ فرشتے لڑے نہیں، بلکہ فرشتوں کے نازل ہونے سے مسلمانوں کو قلبی طور پر تقویت پہنچی۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں فرشتے لڑے، والحق معاہم، یہ جو کہتے ہیں لڑے حق بات ان کی ہے۔ آپ نکالیں سورۃ الانفال 9واں پارہ، سورۃ الانفال، دوسرا رکوع نکالیں۔ نکالا، پہلی آیت چھوڑیں دوسری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب
فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مومنوں کو ثابت قدم رکھو، کافروں کے دلوں میں روب ڈالوں گا، اے فرشتوں مارو کافروں کی گردنوں پر، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، پور سرے انگشت، ان پوروں پر یہ ان کے پوٹے کاٹو تاکہ نہ تلوار پکڑ سکے نہ تیر چلا سکے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو لڑنے کا حکم ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں روایت ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک روایت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بدر کے موقع پر میں نے دیکھا سفید پگڑیاں تھیں، سفید پگڑیوں والے گھوڑوں پر سوار تھے، اور وہ کافر کو ایک چابک مارتے تو کافر نیچے گرتا۔ میں نے نہ ان سے پہلے ان کو دیکھا نہ بعد کو دیکھا۔ ایک سفید پگڑی والے نے کہا کہ اقدم حیزوم، ہاں حلوے والے، اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھ۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یہ کون لوگ تھے اور حیزوم کیا ہے؟ فرمایا حیزوم اس گھوڑے کا نام تھا جس پر جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ کافروں کے ساتھ یہ فرشتے لڑے، والحق ما لیقطع افعال ذالک، اللہ نے یہ کاروائی کیوں کی؟ تاکہ ایک گروہ کو کافروں میں سے کاٹ ڈالے، 70 مارے گے، اور یکبتہم جو ان کو ذلیل کرے، 70 گرفتار ہوئے بدر میں، فینقلبوا خائبین۔ یہ درمیان کا واقعہ لقد نصرکم اللہ ببدر سے یہ بدر کا ہے۔ اس میں تمہارے اندر تصبروا وتتقوا کا مادہ موجود تھا، رب نے مدد کی۔ پہلی آیت بھی احد سے تھی، اب اگلی آیت بھی احد سے متعلق۔ احد میں کچھ لوگوں کے نام آپ نے لے کر کے بد دعا کی، ان میں حارث ابن ہشام، سہیل ابن عمر، صفوان ابن امیہ، ان تینوں کے نام بخاری میں موجود۔ اے اللہ صفوان ابن امیہ پر لعنت کر، سہیل ابن عمر پر، حارث ابن ہشام پر جو ابو جہل کا بھائی تھا، کیونکہ یہ سب اللہ تعالی کے علم میں مومن ہونے والے تھے، 8 ہجری میں مومن ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، تجھے اس معاملے میں کوئی حق نہیں۔ اور بمانے الا ان کے یا الا ان کے، وہ نحات کے دونوں آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں تک کہ اللہ ان پر رجوع فرمائے، یا اگر ان میں کوئی کفر پر مرنے والا تو ان کو سزا دے، بے شک اس وقت ظالم ہیں، لیکن ان کے نام لے کر کے بددعا کا تجھے حق نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ کھاؤ سود دگنا چگنا، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم فلاح پاؤ، اور ڈرو آگ سے وہ آگ جو تیار کیجیے کافروں کے لیے، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ، اور جلدی کرو مغفرت کی طرف اپنے رب کی طرف سے، اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمانوں اور زمین جتنا ہے تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں سرا اور ذرا میں، والکاظمین، اور دباتے ہیں پی جاتے ہیں غصے کو، اور معاف کرتے ہیں لوگوں سے، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں محسنین کو۔ اور وہ ہیں جس وقت کرتے ہیں بے حیائی یا ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر، ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، فاستغفروا لذنوب، معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، اور کون بخش سکتا ہے گناہوں کو الا اللہ، بجز اللہ تعالیٰ کے، اور نہیں اصرار کرتے اس کاروائی پر جو انہوں نے کی اور وہ جانتے ہیں۔ وہ لوگ ان کا بدلہ مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔
قد خلت تاکید سے گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے سنن طریقے گزر چکے، پس سیر کرو زمین میں، پس دیکھو کس طرح تھا انجام مکذبین کا۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن پاک بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ ولا تہنوا، اور نہ تم سستی کرو، ولا تحزنوا، نہ غم کھاؤ، وانتم الاعلون، اور تم بھی غالب آؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ اگر پہنچے تمہیں زخم، پس تاکید سے پہنچا اس قوم کو بھی زخم اس جیسا، اور یہ دن ہے نداولھا، ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، ولیعلم اللہ الذین، اور تاکہ اللہ تعالی جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ویتخذ منکم شہداء، اور تاکہ بنائے تم میں بعض کو شہید، واللہ لا یحب الظالمین، اور تاکہ خالص کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور تاکہ مٹا دے کافروں۔ کیا خیال کرتے ہو تم یہ کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، اور ابھی تک اللہ نے نہیں جانا ان کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور جان لے وہ صبر کرنے والوں کو، وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اور البتہ تاکید سے تھے تم، آرزو کرتے موت کی اس سے پہلے کہ تم مجھ سے ملتے، فقد رہے تم ہو، تم نے دیکھ لیا اس کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہو۔ ربط اوپر ذکر تھا صبر اور تقوی کا۔ تقوی میں سب سے اہم جز ہے عقل حلال۔ ایک لقمہ حرام کا آدمی کھا جائے تو دوسرے پارے میں آپ سن چکے ہیں کہ 40 دن اور 40 رات دعا کی قبولیت سے معروف ہوتا ہے۔ اور حرام چیزوں میں سود جو ہے سر فہرست۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ سود، اضعافاً مضاعفہ، دگنا چگنا۔ اب دیکھیے اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا تو کھا سکتے ہو، اور اضعافاً مضاعفہ، ضعفاً مضاعفہ، دگنا چگنا نہیں کھا سکتے۔ تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا، روح المعانی، بحر محیط، جلالین تک، یہ قید جو ہے یہ اتفاقی ہے اور تشنیع کے لیے، تشنیع کا معنی برائی بیان کرنے کے لیے، کہ سود تو فی نفسی بھی تھوڑا بھی حرام تھا، اور پھر تم غریب کا خون چوستے دگنا چگنا کھاتے ہو، یعنی وہ تو تھوڑا سا بھی حرام ہے، تو پھر اس طرح تم غلط فائدہ اٹھاتے ہو کہ دگنا چگنا۔ یہ زیادہ قباحت اور تشنیع کے لیے یہ قید لائے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اس آگ سے ڈرو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ پہلے گزر چکا ہے، اہل حق کا یہ مسلک ہے کہ جنت بھی موجود ہے، دوزخ بھی موجود۔ معتزلہ وغیرہ کہتے نہ اس وقت جنت ہے نہ دوزخ ہے، وہ قیامت کو پیدا کی جائیں گی۔ اہل حق کہتے ہیں دیکھو، واتقوا النار التی اعدت ماضی کا صیغہ ہے، تو حقیقت کو بغیر کسی قرینہ صارفہ کے ترک کرنا خلاف اصول ہے۔ نار بھی موجود ہے، اور آگے آ رہا ہے اعدت للمتقین، جنت بھی موجود ہے، متقیوں کے لیے تیار کی گئی، اور اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی تاکہ تم رحم کی۔ وسارعوا، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کا عرض آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ دیکھیے ہمارے خیال میں آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ کوئی بڑی شے نہیں، تو یہ اقرب الی الذہن کرنے کے لیے فرمایا کہ جس کا عرض اتنا ہوگا طول کا کیا پوچھنا، تو اس کا عرض آسمانوں و زمینوں جتنا ہے۔ اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی۔ تو اہل حق کا یہ مسلک ہے کہ جنت بھی موجود، دوزخ بھی موجود، معتزلہ نہیں بات۔ اب متقی کون ہیں؟ ان کے اوصاف۔ پہلی صفت الذین ينفقون فی السراء والضراء،
دوسرے پارے میں باحوالہ میں عرض کر چکوں علامہ ازہری کے حوالے سے سرا اور ذرا کا معنی، اور والکاظمین الغیظ غصے کو دبانے والے، کظما کا معنی دبانا، قابو پانا غصے کا۔ اب لازمی معنی اس کے کرتے ہیں پی جاتے ہیں غصے کو پینے والے، دبانے والے، اور عافین عن الناس لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اور کون ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ ہیں کہ جب کرتے ہیں کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے۔ فعلوا فاحشۃ کا معنی یہ کرتے ہیں ایسا گناہ جو دوسرے کے ساتھ مل کر کے کیا جائے، زنا اور لواطت وغیرہ، اور ظلموا انفسہم سے ایسا گناہ جو اپنی ذات سے متعلق ہو، مثلا گویا کہ شراب نوشی، اور یہ معنی بھی ہیں۔ فعلوا فاحشہ کا معنی کسی سے چوری لی، کسی کو ڈاکہ ڈالا، اور ظلموا انفسہم سے وہ گناہ مراد ہے جو ذات کے ساتھ متعلق ہے۔ تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ معافی کا یہ ہے کہ حق العبد نہیں معاف ہوتا جب تک کہ بندہ خود نہ معاف کرے یا اس کا حق دیا نہ جائے۔ یہ مغفرت میں، معافی میں یہ شامل ہے۔ کون گناہوں کو معاف کرتے ہیں؟ بجز اللہ تعالی۔ اور کون ہے نیک بندے؟ ولم یصروا، اصرار نہیں کرتے اپنے گناہوں پر، جو کرتے ہیں اس پہ اصرار نہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے رحمہم اللہ تعالی کہ صغیر گناہ پر بھی اصرار کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے۔ وہم جانو، اب یہ ہیں متقی۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ رب احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، یہ پہلی شکست تھی۔ 70 مارے گئے، زخمی ہوئے۔ اس میں مسلمانوں کی ہمتیں بہت ساری پست ہوئی، اور تبھی بات ہے انسان کی کہ شکست کے بعد انسان گویا کہ غمگین ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی طریقے گزرے، وہ کفار کو سزا دینے کے طریقے بھی، کافروں کا غلبہ پانا بھی، مسلمانوں کا شکست کھانا بھی، ایسے طریقے پہلے۔ زمین میں سیر کر دیکھو فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، مکذبین کا انجام کیا ہوا۔ عارضی طور پر کامیابی سے کچھ نہیں بنتا، وہ مکذبین دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہوئے، آخرت کا عذاب بنا۔ ھذا اے القرآن بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ مسلمانوں ولا تہن، سستی نہ کرو، ولا تحزنوا، حزن نہ کرو۔ میں خوف اور حزن کا فرق پہلے بیان کر چکا ہوں کہ گزشتہ کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے پر جو غم ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ یہ جو تمہیں شکست ہوئی احد میں، اس پر غم نہ کرو۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غالب تم ہی ہوگے بشرطے کہ تم مومن۔ اچھا، گکھر میں گورنمنٹ کا کالج ہے، الحمدللہ تعالی 40 سال تک میں نے اس کالج میں قرآن پاک کا درس دیا، پورے 40 سال۔ ہزاروں وہاں سے مختلف ضلعوں کے پڑھتے تھے۔ اس میں 400 کی 500 کی حاضری بھی ہوتی تھی۔ پرنسپل صاحب بیٹھتے تھے، پروفیسر صاحبان بیٹھتے تھے۔ یہ آیت کریمہ آئی وانتم الاعلون ان